پرابلم ایک اور ہے منی سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو مشرقی صاحب نے ایک بات کہی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ببل برسٹ ہوا, اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ببل کیوں برسٹ ہوا. آپ کی طاقت کیا ہے؟ آپ کے دوست, آپ کے جاننے والے, آپ کے تعلقات. میری طاقت کیا ہے؟ میرے دوست, میرے جاننے والے, میرے تعلقات, ٹھیک ہے نا. تو امریکہ ورلڈ سپر پاور اس لیے تھا, یونی سپر پاور اس لیے تھا کہ پورا یورپ اس کی سنتا تھا, کینیڈا سنتا تھا, میکسیکو سنتا تھا, اور تمام اس کے آسٹریلیا, جاپان وغیرہ سارے اس کی سنتے تھے. اور پھر وہ یونائٹڈ نیشنز کی سنتا تھا, یونیسکو اس کی سنتا تھا, WHO سنتا تھا, UNHCR سن رہا ہے, سب کچھ سن رہا ہے, ورلڈ بینک سن رہا ہے. اب سڈنلی امریکہ نے ان ساروں کو ناراض کرنا شروع کر دیا. کینیڈا کو ناراض کیا, یورپ کو ناراض کیا, نیٹو کو ناراض کیا, میکسیکو کو ناراض کیا, آسٹریلیا کو ناراض کیا, ایون جاپان کو زیادہ سکھی نہیں ہے, وہ تو کمپلینٹس کر رہے ہیں وہاں پہ. سو سڈنلی وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا. اب انڈیا کے مقابلے میں جو پاکستان نے کیا پچھلے 1 سال میں, پاکستان نے بہت دوست بنائی ہیں اپنے. پاکستان کا سائز انڈیا سے بڑا نہیں ہوا, پاکستان کا GDP انڈیا سے بڑا نہیں ہوا, لیکن پاکستان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے ایز اے کنٹریبیوٹنگ کنٹری ٹو دا ورلڈ پیس, وہ پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے. اور پاکستان نے مختلف لڑائیاں جن کے درمیان ہو رہی ہیں ان کے درمیان بھی صلح کرانے کی کوششیں کر رہا ہے, اور پیس اینڈ میڈیشن. تو دیٹ از وائی پاکستان کا اسٹیچر بڑا ہو رہا ہے. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا یہ ہونے دیں گے اسرائیل وغیرہ؟ اور ایونچولی دیٹ از دا کویسچن. سر یہ کام تو مشکل ہے, سر یہ کام تو مشکل ہے, لیکن اگر ہم بات کریں اس ریجن میں جہاں ملٹی پولر کی بات کی جا رہی ہے, وہاں ایشیا میں پاکستان کو ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں ذمہ داری کا کردار کس نے ادا کیا؟ وہ پاکستان تھا. اور ابھی ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں جو ذمہ داری کا معاونت کا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں پاکستان بھی ہے. تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ, تو جہاں ہم روس کی بات کر رہے ہیں, چھوڑ دے گا رشیا. اب کی بار رشیا کے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یوکرین میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کہاں سے بیک ہو رہے ہیں, وہ جو انفارمیشنز ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو جب آپ ایک اور طریقے سے رشیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے امریکہ کو کہ رشیا اسے جانے دے گا؟ رشیا پورا بدلہ لے گا اور اس جنگ میں کوشش کرے گا اور ایران کو سپورٹ کرے گا. ایران بھی یہ بات جانتا ہے, اور اب ایران کی جو طاقت ہے وہ امریکہ بھی دیکھ چکا ہے. ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں جتنے دفاعی نظام کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہیں. اسرائیل کے اور امریکہ کی جو جنگ میں فتح ہے اس کے لیے دعوے تو امریکی صدر نے بہت کیے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر امریکی صدر نے جو بات کی کہ ایران ہم سے بھیک مانگ رہا ہے, ہمیں معاف کر دو, ہمیں چھوڑ دو اور اب اس چیز کو ختم کرو, لیکن ہم ابھی ایسا نہیں کر رہے. ایران تو اپنے اختتام کے قریب پہنچ, لیکن وال اسٹریٹ جرنل بھی یہ بات کر رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ ایران ہو چکا ہے کامیاب. ایران نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اور یہ لوگ جو ایران سے چاہتے تھے حزب اللہ کے اچھا حوالے میں سے آپ یا کو ایک بات یورینیم کے حوالے سے بتاؤں منیزہ, وہ میں یہ آپ کو کرنے ایک میں بات کامیاب بتاؤں نہیں ہوئے. لیکن ود آل ڈیو امریکی ریسپیکٹ, میں آپ کو ایک بات جی عرض کر دوں. ریٹورک اپنی جی جگہ, جی ہماری خواہشات اپنی جگہ, لیکن ایران بھی کامیاب نہیں ہوا. جو ایران میں تباہی ہوئی ہے, اگر اس کو آج کو $500 بلین بھی دے دیتا ہے نا تو ان کو 25 سال لگیں گے اپنے ملک کو ری بلڈ کرنے میں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر صرف بچنا کامیابی ہے تو یس وہ کامیاب ہو رہے ہیں. سر اٹ از اباؤٹ ڈیٹرنس, ریزیلینس اور رائٹ. میں مریم آپ سے میں بہت امپریس ہوا ہوں جو آپ نے ری شیپنگ آف دا ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں ایک بات اوپنلی کہہ رہا ہوں, اور نیشنل ٹیلی ویژن, کافی لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ دنیا میں جغرافی اسی سال بدلنے جا رہی ہے. میں 3 ممالک تو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو مڈل ایسٹ کے ہیں, کہ یمن جو ہے وہ اس کرنٹ جغرافی میں نہیں رہے گا, سیریا اور عراق اس کرنٹ جغرافی میں نہیں رہیں گے. نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ بائی 2027 انڈیا کی بھی یہ جغرافی نہیں رہے گی. اور انڈیا میں بہت پورشن, میں صرف خالصتان یا کشمیر کی وجہ سے بات نہیں کر رہا, میں تو
اور ناگالینڈ وغیرہ اور منی پور کی باتیں کر رہا ہوں اور ایریاز کی باتیں کر رہا ہوں. سو اور یوکرین کی بھی جغرافی بدلے گی. جتنا رشیا نے قبضہ کر لیا میرا خیال ہے وہ رشیا کو ہی مل جائے گا ایونچولی. تو یہ ری شیپ ہو رہا ہے پورا نیو ورلڈ آرڈر. لیٹس ہیو مور تھاٹس آن دیٹ. مریم. جی تھینک یو. آپ نے اس کو ایک بہت انٹرسٹنگ انداز میں اپنے سوال کو آپ نے فریز کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ پورا خطہ ساؤتھ ایشیا اسپیسیفکلی اور مڈل ایسٹ، اس سے پہلے میں یو ایس کا فوکس سمجھ رہی تھی کہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف تھا اور ان کا کانفلکٹ تھیٹر مجھے جو ہے ایشیا پیسیفک لگ رہا تھا. لیکن سڈنلی مجھے لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ آفس میں آتے ہی فار ایگزامپل اف ہی از گوئنگ رائٹ تو وہ سڈنلی جو ہے وہ لیفٹ لے لیتے ہیں. تو انڈیا نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے الائنسز انڈیا کے ساتھ شفٹ ہوئے ہیں اچانک سے مئی 2025 کے بعد، اور سڈنلی انڈیا کا جو ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دنیا کے سامنے مینیفیسٹ کیا ہے. انڈیا کا جو تمام ڈائسپورا ہے جو کہ ایک کرمنل نیٹ ورکس کا حصہ ہے، اس کی جو رپورٹس ہیں وہ آسٹریلیا سے، یورپ سے اور یو ایس اور فائیو آئیز سے جنریٹ ہو رہی ہیں نا. جی 5 آئی سے جنریٹ ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ مریم بھی تھوڑا بہت ہم بھی پڑھے لکھے ہیں. جی تو جس طرح انڈیا جو تھا اس نے اپنے آپ کو بیچا، اپنا ایک فساڈ کریٹ کیا یو ایس کے سامنے ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دس ریجن. وہ فساڈ کربل کر گیا. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ پاکستان کا آپ دیکھیے کہ اس سارے سینیریو میں ایک آئسولیشنزم کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان دوبارہ لائم لائٹ میں آیا، ری ایمرجنس ہوئی، دنیا کو مانی پور کر رہا ہے، کانسٹنٹلی سسٹین کر رہا ہے اس کو الحمدللہ. جی اور ساتھ ہی 7 سسٹر اسٹیٹس کا جو ایشوز ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ دنیا کے سامنے آنی اسٹارٹ ہوئی ہیں. انڈیا کے اندر جو نیوکلیئر تھیفٹس ہو رہی ہیں، ان کا جو فسل مٹیریل چوری ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ انڈیا کی جو ارسپانسبلٹی ہے، میں پاکستان میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ فسل مٹیریل کسی مافیا کے پاس ہوگا یا کوئی عام کرمنلز نیٹ ورکس کے پاس ہوگا یا وہ بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہوگا. انڈیا کی یہ ساری جو فسل تھیفٹس ہیں یہ دنیا کے سامنے ہوئی. اور میں آپ کی میری ریسرچ کہتی ہے کم سے کم 2.5 سال کے وقت میں 24 تھیفٹس جو ہیں وہ ان کی عام پولیس کے ریکارڈ میں ہیں. جو ان کا جو عام پولیس ہے دیر از نو اسپیسیفک انسٹیٹیوشن ریکارڈنگ دیٹ. تو یہ سب کچھ انڈیا میں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن جو انڈیا کو کلین چٹ دی جا رہی تھی جب انڈیا نے خود کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پر جو ہے اپنے آپ کو بیچا ویسٹ کے سامنے، اور انہوں نے اس کے اوپر ریلائی کیا کہ وہ چائنیز انفلوئنس کو بیلنس کرے گا، تو وہ فساڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور انڈیا جو ہے اس کے اندر جو ٹرسٹ تھا اس کے ویسٹرن الائز کا، وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو انڈیا کی اسٹوری جو ہے آپ دیکھیے کہ انڈیا بیک ٹو اسکوائر ون ہے. آفٹر اسپینڈنگ لوڈز اینڈ لوڈز آف منی اس نے لابنگ کی، اس نے دنیا کے سامنے اپنا ایک انکریڈیبل انڈیا کا جو ہے ایک فساد کریٹ کیا، اور ڈیموکریسی، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے طور پہ خود کو اس نے فریم کیا.